ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو۔ یہاں پر یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الناس جہاں پر آتا ہے وہاں پر جمیع انسانیت کو خطاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ دوسری بات ایمان والوں کو یہ ارشاد فرمائی، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سچے ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، سچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، سچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب بندہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، سچوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ تو ہر بندے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ صبح فجر کی نماز سے لے کر شام سونے تک کن کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا وہ سچوں کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ جھوٹوں کے ساتھ رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر کوئی بندہ جھوٹوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جھوٹوں کے پاس بیٹھتا ہے، بے ایمانوں کے پاس بیٹھتا ہے، گناہ کرنے والے لوگوں کے پاس، فسق و فجور کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ اور اگر بندہ سچوں کے ساتھ رہتا ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، جہاں بھی کام کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے سچے ہیں، پھر وہ سچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، علماء کرام محدثین یہ سچے لوگ ہیں، جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ سچے لوگ ہیں۔ اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے دین اسلام کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان سے سنتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ کیوں رب ذوالجلال نے ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم نے اب غور کرنا ہے، اپنے پورے دن کا غور کرنا ہے، اور جتنی ہماری زندگی گزر چکی ہے اس میں غور کرنا ہے، اور پھر آئندہ ہم نے اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی۔ اگر پہلے سچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے تو اب سچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب بندہ سچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اہل بیت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، صحابہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اولیاء کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، علماء کرام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس کے دل میں تمام ہستیوں کی محبت پیدا ہو جائے، وہ سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سچوں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی نیتیں سچی رہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت سچی ہے تو انسان بھی سچا ہے، اگر نیت کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے تو اس کو سچا نہیں کہا جاتا، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔
کہ زبان پر کوئی بات کر رہا ہے، دل کے اندر اس کے اندر منافقت ہے، نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے بندے کو سچا نہیں کہا جاتا بلکہ ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سچے وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں اور ان کے دل اور اعمال بھی سیدھے رہیں، جن کی نیتیں، یہ دل جو ہے شیشے کی طرح صاف ہے اور پھر اعمال بھی سیدھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، نظروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، والدین کا ادب بھی کرتے ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں، دین اسلام کا علم سیکھتے، اس پر عمل کرتے، آگے سکھاتے بھی ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں۔ تو جو ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اور جس بندے پر برکتوں کا نزول فرما دے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔